نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين فقد قال الله تبارك وتعالى في الشان حبيبه وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعمر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، بے مثل ہے، کوئی عیب اس میں نہیں. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. بزرگان دین، برادران اسلام، یہ بڑی رائچور کے خاص کر یہ جو خطہ ہے لال بہادر شاستری نگر کے لیے بڑی مسرت کی 7 گھڑیاں ہیں کہ اس خطے میں شاید یہ پہلا ادارہ ہے جو جامع نظامیہ سے منسلک ہے. ادارے بہت ہیں یہاں مجھے معلوم ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں، للہیت میں وقت لگا چکے ہیں. اللہ ان کے کام کو قبول و منظور فرما لیا ہے. جن میں سے ایک نام آتا ہے سید خواجہ بہاء الدین نقشبندی المعروف فاروق انجینئر صاحب. یہ شخصیت رہتی تو حیدرآباد میں ہے، مگر ان کی روح تڑپتی آپ کے رائچور میں ہے. بہت کام ہے ان کا.
میں غلو تو نہیں کر رہا ہوں، میں جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، پروردگار عالم فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہو، تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرو، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، وہ سب سے عظیم کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور خطبے کے بعد جو آیت پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے کہ حق بولو، کیا بولو؟ حق بولو، اور تم مسلمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، حق کا تقاتی، جیسے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا حق ہے، ویسا تم اللہ سے ڈرو، اور اس حال میں تم رخصت ہو جاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا ہے۔ تو یہ ڈرنا کیسا ہے؟ قولوا قولا سدیدا کے تحت میں بولوں گا۔ آج میں کھری کھری بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے میں استعانت طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے حق بولنے کی توفیق دے اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس سرزمین پر کئی لوگ کام کر رہے ہیں، مگر ایک شخصیت جو آٹومیٹکلی ابھر کے دکھتی ہے، جو دینی اعتبار سے بھی خدمت انجام دے رہی ہے، ملی اعتبار سے بھی اور عصری اعتبار سے بھی مسلمانوں کی معاونیت کے لیے کمر بستہ ہے، تو وہ شخصیت کون ہے بولیے؟ جی فاروق انجینئر صاحب، ہے نا؟ مانتے نا یہ بات؟ کوئی غلو کر کے تو نہیں بول رہا ہوں میں۔ ان سے میری ملاقات گاہے گاہے کی ہے، اور وہ بھی نظامیہ کی نسبت سے، معزز نظامیہ کے وہ رکن شورا رہے ہیں، ایک میعاد انہوں نے مکمل کیے ہیں، تب ان سے ملاقات میری ہوئی تھی۔ اور پھر ان کے ہم مجلسوں میں، ہم نشستوں میں، ہم نواؤں میں ایک نام آتا ہے اسماعیل صاحب۔ ملاقات تو ابھی ہوئی ہے، مگر جب سے آیا ہوں سن رہا ہوں۔ پھر ہمارے نائب صدر صاحب ہیں، معتمد صاحب ہیں، خازن صاحب ہیں، اور بہت سارے ارکان ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات بھی اسی خطوط پر چلتے نظر آ رہے ہیں کہ جس میں آپ کا مقصد یہ ایسار نگر کے، لال بہادر شاستری نگر کے لوگوں کی خدمت آپ چاہتے ہیں۔ اللہ اسے قبول و منظور فرمائے، اور آپ اس راہ پہ کامیابی کے ساتھ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی کے زینے پر چڑھا دیا ہے، سیڑھی پر، کامیابی کے سیڑھی پر۔ وہ پہلی سیڑھی آپ دیکھ رہے ہیں، 19 بچے فرض علم سے آراستہ ہو کر، مستند ہو کر یہاں سند حاصل کر۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مسلمان کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یہ اپنے آخرت کے کاموں کو دنیا میں انجام دے رہی ہیں، اور اس کا صلہ کہاں ملے گا؟ محشر میں انجام دے رہی ہیں آخرت کے کام یہاں پہ۔ اب یہ کمیٹی کا کیا واسطہ یہ بچوں سے جو پڑھے، کس کی اولاد ہے، کہاں ہے، مگر تعلیم کہاں حاصل کر رہی ہے؟ بولیے، مدرسے حبیبیہ دینیہ لیلونا۔
تو یہ ان کا ذریعہ، ان کے والدین کے لیے تو نجات کا ذریعہ بنیں گے یہ، مگر ساتھ میں جو ارباب مخلص بن کے اس مدرسے کی بنیاد رکھے ہیں اور اس کی نشو و نما کے لیے دن رات کمر بستہ ہے، ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس سلسلہ شروع ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ حق ہے نا، بات یہ مانتے نا؟ تو ماشاءاللہ 2.5 سال، تو پہلے سال میں یہ رزلٹ ہے، اور خاکسار چھوٹی سی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے گناہ گار، جامعہ نظامیہ کا نمائندہ بن کر امتحان کی حیثیت سے بحیثیت ممتحن، تو میں دیکھا کہ اس سال جو ہے خیرت کا تو امتحان اس سال بھی ہے، اور اتفاق دیکھیے جب بیٹھے تھے 20، اب بیٹھے 32، اس میں بھی 12 بچوں کا اور اضافہ، یہ 32 پورے نئے بچے ہیں، 32 پورے نئے بچے ہیں، تو اس میں 12 بچوں کا اضافہ ہوا، ساتھ میں ملا کا امتحان بھی ہوا ہے اور ڈپلوما کا بھی ہونے والا ہے۔ تو یہ جو ترقی ہے 2.5 سال کی آپ لوگ بول رہے ہیں، مگر جو ادارے چل رہے ہیں آپ کے ارد گرد، یہاں تک کہ سراج علوم بھی ادارہ چل رہا ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس منزل پہ آنے کے لیے کتنا وقت لگا ان سے پوچھیے، تو کم سے کم کمر بستہ رہنے والے اگر اساتذہ بھی مل جائیں آپ کو، انتظامیہ ایڈی چوٹی کا زور بھی لگا دے، تو کم سے کم 10 سال کی محنت ہے۔ یہ کتنے سال کی محنت ہے؟ اور آپ کا یہ ادارہ 2.5 سال میں ٹیک اوور کر لیا کتنے سال میں؟ تو یہ تال میل انتظامیہ قدرداں ہے علماء کا، اہل علم کا، اور اہل علم کے ساتھ مخلصانہ ان کا ربط، ان کی ہمت افزائی کیا، اور وہ دن رات اپنی کاوشوں کوششوں سے اس مرحلے کو طے کر کے یہاں تک لا لیے۔ اللہ نظر بس سے بچا کے رکھے کہ یہ کارواں ایسا ہی چلتا رہا تو یہ لال بہادر شاستری نگر کا ایک عظیم ادارہ شمار ہوگا، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے بندے کو تو انہیں وہ کام انجام دیتا جو رب کی رضا کا ہے۔ اب رب کی رضا کا کام کیا ہے؟ یہ جو کارواں چل رہا یہ رب کی رضا کا کام ہے۔ اب سنیے، یہ جو بچے خیرت کا امتحان دیے، خیرت کا امتحان یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہاں مجلس میں جو بیٹھے ہوئے مسجد میں افراد جتنے ہیں، جس عمر میں بھی ہے، سب کے لیے یہ فرض ہے جی۔ اس وقت مسجد میں اس خاکسار گناہگار کو ملا کر جس عمر کا بھی یہاں فرد بیٹھا ہوا ہے، صدر صاحب، معتمد صاحب، ارکان، مصلیان اکرام، سب کو یہ علم سیکھنا فرض ہے جی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ اتارا، اور بغیر تجوید سے قرآن پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جاتے ہیں، بغیر تجوید سے قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار۔ کیوں ہو جاتے؟ بتایا گیا کہ قرآن بغیر تجوید سے پڑھیں گے تو اس کے معنی مطلب بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفریہ کلمات بھی نکل جاتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہم قرآن تلاوت کر رہے ہیں، مگر قرآن کے تلاوت کرنے کے جو طریقہ، جو منہج اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہم تک جس انداز سے قرآن پہنچا ہے، اس کا ویسا قدردانی سے اگر تلاوت نہ کی جائے تو ہم گناہ گار ہیں۔ امام جزری فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اور جو کوئی قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔
کیا جو کوئی قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا، تو اب کوئی عمر چھٹی کیا؟ کوئی فرق چھٹا کیا؟ ہاں؟ اب جو بچے ملا کا امتحان دیے وہ بھی فرض ہے، صرف وہ بچوں کے لیے فرض نہیں ہے، مسجد میں جتنے خدمت گزار ہیں، جن کو اللہ نے چن چن کے منتخب کر لیا اس مسجد کی خدمت کے لیے، چاہے حضرت ہمارے صدر صاحب ہو، چاہے وہ مرکن ہو، چاہے کسی بھی عہدے پہ ہو، سب کے لیے یہ علم سیکھنا کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ ملا کیا ہے؟ جانور کو حلال کرنے کا طریقہ، قربانی آئی خود کے ہاتھ سے کرنا سنت ہے نا، تو جب ہم کرنے گئے، کرنے نہیں آیا اگر تو علم نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ علم نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ اور اب دیکھیے، سن سنا کے بھی کر لیتے، سیکھ کے نہیں کرتے، سن سنا کے بھی کر لیتے، تو مگر فرق ہے، سیکھ کے کرنے میں اجر بڑھ جاتا، سن سنا کرنے میں اجر محدود ہو جاتا۔ اگر آپ علم سیکھ کر عمل کرتے ہیں، ادنا عمل بھی آپ کا مقبول ہونے کی ضمانت رکھتا، اور بے علم اگر آپ عمل کریں گے تو دیوانہ پن کہلاتا ہے، اگرچہ کہ صحیح رائٹ سے بھی گئے تو آپ اجر اتنا نہیں ملتا، کیونکہ یہ اندھی نگری ہے نا۔ تو علم، ایسا علم جو فرض ہے، اس فرضیت کی استحکامیت کے لیے یہ کام شروع کیا گیا، ایسا فرض جس کے سیکھنے کے بعد آنے والی نسلیں ان کے والدین کے لیے، ان کے کنبے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، ہر ایک کے اعمال میں اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ جیئیں گے تو مسلمان بن کے، اور مریں گے بھی تو ایمان والے بن کر، کیونکہ اس میں عقائد کی بھی تعلیم ہے، وہ عقائد جو بالکل بنیادی ایمان کی اساسیت رکھتے ہیں، وہ عقائد جو بنیادی ایمان کی اساسیت رکھتے ہیں، جس کے بغیر ایمان ہی نہیں، وہ عقائد کی تعلیم بھی ہے اس کے اندر۔ آج جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر ایسے ماحول میں ایمان کے تحفظ کے لیے جو انتظامی کمیٹی حبیبیہ مسجد کی کمر بستہ ہوئی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور ایسا اجر و ثواب کا کام ہے لامتناہی۔ یہ صرف اس وقت ٹھہرے ہوئے ذمہ داروں کو نہیں ملے گا، ان کے بعد کی نسلوں کو بھی ملے گا، اور ان سے سابقین اجداد کو بھی ملے گا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خرد کا امتحان، ملا کا امتحان، اس کے بعد کتابت، امامت، قضات، یہ جو کتاب ہے جس کا سلیبس ہے، یہ کتاب کی مدونیت جو ہے بانی جامع نظامیہ نے خود اپنی نگرانی میں کروایا تھا، اور یہ کب ہوا تھا معلوم؟ یہ جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خطے کا نام تھا دکن، یہ دکن کا علاقہ ہے یہ، تو یہ دکن میں حکومت تھی آصف جائی خاندان کی حکومت تھی، تو ان میں ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا، بہت ساری حرام خوریاں عام ہو گئی تھی، ایک عورت کے دعوے دار 3 شوہر 5 شوہر ہوا کرتے تھے، کیس چلتے تھے، ثابت کرنا آسان نہیں، ایک عورت ہے انہیں بولا میری بیوی میری بیوی میری بیوی، تو یہ جو نکاح کا جو نظام ہے آپ کے پاس کتابچے جو ملتے ہیں، یہ مدون کرنے والے بانی کا نام بانی جامع نظامیہ، دیکھنے میں جامع نظامیہ ایک علمی ادارہ ہے، مگر اس کے بانی نے فلاحی کام بھی اتنے کیے ہیں جس میں زندگیاں محفوظ ہو گئی، حرام خوریوں سے زندگیاں بچنے کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ اب یہ جو حال میں جو ایک قانون پاس ہوا طلاق کے بارے میں، کئی کو ہوا؟ ہماری لا علمی، ہماری بیرا روی کی وجہ سے ان کو موقع ملا، وہ علم بھی آپ کے مدرسے کے اندر
تعلیم ہونے والی ہے مستقبل میں. یہ جو پڑاؤ ہوا ہے، یہ پڑاؤ جب آگے بڑھے گا تو نائب خزات کا امتحان آئے گا. تو نائب خزات کے امتحان میں یہ آنے والی نسلیں نکاح اور طلاق کے مسائل سے واقف ہو جائیں گی، جو کہ فرض علم ہے. ہم یہاں اتنی عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو پکڑ لے کے پوچھے طلاق کے مسائل باریکی سے یا نکاح کے مسائل، حل نہیں کر سکتے. مگر اب یہاں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آنے والے نونہالوں کے اندر یہ جواب دینے کی کیپیسٹی آ جائے گی. یہ آج بیج بویا گیا ہے، یہ جب شجر والا ہو جائے گا، پھلدار جب درخت بن جائے گا، تب کے حالات بہت بدل چکے ہوں گے، بدل چکے ہوں گے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ مخلص لوگ ہیں، اور جو نئے آئے مصروفیت کی وجہ سے ان کو اس کی کمی محسوس ہوگی جب وہ سنیں گے کہ ہم کیسے محفل کو ہم چھوڑ دیے، کیونکہ 2-3 روز سے اعلان ہو رہا تھا. تو یہ آنا اگر ہوتا تو یہ آنا ان کا صرف ہمت افزائی کے لیے نہیں ہوتا بچوں کی، بلکہ خود کو بھی ایمان کے لیے تیار کرنے کی ساہس اپنے اندر آنے کا ایک جذبہ ان کو پیدا کرتا تھا. کیونکہ یہ جو جس علم کی محفل کے لیے مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرضیت والا علم ہے. کون سا بولیے؟ فرضیت والا علم ہے. فاضل کامل بننا مستحب ہے، وہ نفل یہ ہے، سب کو فاضل کامل بنو نہیں بولے اللہ کے رسول. مگر نماز کا علم سب پہ فرض ہے نہیں ہے. کیسے نماز میں ملنا، نماز میں مقتدیوں کی قسمیں کتنی ہے، کون سا مصلی کب ملا تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے، جو تاخیر سے ہے اس کو کیا بولتے ہیں، جس کے 2 رکعت چھوٹے کیا بولتے ہیں، جو تکبیر اولا سے اس کو کیا بولتے ہیں، مسبق کون ہے، لاحق کون ہے، یہ معلوم ہے ہمارے کو، یہ بچوں کو معلوم ہے. اب جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا علم حاصل ہوگا. یہ فرض علم ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ فرض علم ہے. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ سب ہم کو نہیں معلوم ہے، اور نئے معلوم والوں کے لیے اس کی قدر ہوتی نا. اسی لیے آپ کی انتظامی کمیٹی سرپرستوں کو لے کر یہ جو بیڑا اٹھایا کوئی معمولی بیڑا نہیں ہے. یہ جو کام کی جو جستجو ان کے اندر آئی ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی دانشوری ہے، یہ دوراندیشی ہے ان کی اس کے اندر. اس وقت نسلوں کو یہ علم کی ضرورت ہے. اب تک ہم تو غفلت میں وقت گزار دیے ہے نا. ہم کو کوئی ہمارے رہنما ایسے نہیں ملے جو ہمارے لیے تعلیم کا انتظام کر سکے. اب جو کیے ہیں تو یہ اللہ کے انتخاب کا ایک سب سے بڑا اظہار ہے کہ ان کے اندر ایک ادارہ بنانے کی بھی ایک اللہ توفیق دیا. پیسہ اب رکھنے والے بہت ہیں بھائی، مگر پیسہ صرف کر رہے ہیں دل سے. پھر دل سے نہ صرف صرف کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں. ہاں کام منظم ہونا چاہیے. جیسا کہ میں آج دیکھا افراد کئی ہوتے مگر ہر فرد کام کا نہیں ہوتا. ان میں چند لوگ کام کرتے ہیں، نام سب کا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ محفل منعقد کس کی وجہ سے ہوئی؟ 19 طلباء کی وجہ سے ہوئی. مانتے نہیں مانتے آپ؟ اور ہم سب اس کا حصہ بن گئے. اور اس محفل میں بیٹھنے والے، بولنے والے، سننے والے سب اجر کے مستحق ہو گئے. مگر ذریعہ کون بنے اس کے اندر؟ وہ 19 بچے. وہ 19 بچے انہوں محنت کی ہے، مگر اجر کے مستحق ہم سب بن رہے ہیں. کیونکہ علم کی اہمیت ہم کو معلوم ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہم کو معلوم ہو رہا، اور مسلمانیت کے ساتھ رخصت ہونے کا ایک ذریعہ ہم کو مل رہا. کیا ذریعہ ہے؟ علم. علم کی بڑی اہمیت ہے. اسلام میں علم کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلم نور اللہ، علم اللہ کا نور ہے. علم اللہ کا نور ہے. العلم نور والجہل ظلمہ، جہالت تاریکی ہے. اور واقع دیکھیے آپ، یہ جو جتنے 3 طلاق دینے والے لوگ ہیں جہالت کی وجہ سے دیتے ہیں، اندھیرے میں اندھیرے کے فیصلے کرتے ہیں. اور جو علم والا ہے انہیں طلاق کی جو سنت طریقہ ہے، طلاق رجعی، طلاق بائنہ، پھر طلاق مغلظہ،
یہ طریقہ ہے، یہ ہر فرد کو، ہر مسلمان کو، ہر شادی کرنے والے کو شادی کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے، فرض علم ہے۔ اور یہ فرض علم آپ کی اس درسگاہ کے اندر، اس دانشگاہ کے اندر دیا جانے والا ہے۔ اہمیت سمجھ آ رہی نا؟ حق بات پہنچ رہی ہے نا؟ دماغوں میں جا رہی نا؟ دیکھیے، میں تقریر کے انداز سے اگر میں کرتا ہوتا تو آپ لوگ جیسا نعرے تکبیر بولتے ہیں، بعد میں سوائے کفگیر کے ذہنوں میں کچھ نہیں رہتی۔ میں جو انداز منتخب کر کے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے گوشے دماغ میں یہ بات رہے گی، اور ضرور آپ لوگ تعلیم بالغان کے لیے بھی ریکویسٹ کریں کمیٹی سے کہ بچے تو سیکھ رہے ہیں، جب اتنی علم، یہ فرض علم ہے، تو عشاء کے بعد بھی امام صاحب کو رخصت نہیں ملنے والی ہے۔ امام صاحب یہ نہ سوچے کہ مول صاحب نظامیہ کی ایسی نمائندگی کرے۔ ایک وقت چھٹا تھا کہ عشاء کے بعد گھر پہ آتا تھا، اب عشاء کے بعد بھی روکنے کا ذریعہ بنا دیا۔ مگر یاد رکھیں، جب مجاہد میدان میں اترتا ہے، ہر وقت کمر بستہ جہاد کے لیے رہتا ہے، اور یہ جو جہاد جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ جب قریب آ گئے مکے کے، تو اپنے صحابہ سے بولے، نحن نرجون من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ کیا بولے میرے آقا؟ ہم سب چھوٹی جہاد سے بڑی جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کیوں بولے میرے آقا؟ وہ جہاد اصغر بولے جہاں پہ شہید ہونے والا بغیر کفن کے سیدھا دفنایا جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، معمولی بات ہے شہید ہونا۔ مگر بولے کہ ہم جہاد اصغر ہے، یہ اب جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں سب اچھے اعمال کا جذبہ رکھنے کا ایک اپنے اندر ساہس رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر نیکی ہونے کے بعد نیکی سلامت رکھے، یہ ہمارے اندر نہیں رہتا، یہ امتحان بن جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی سلامت رکھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ریا کا حملہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا حملہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر لوگوں سے واہ واہ سننے کی خواہش، اور پھر مزید حملے دیکھیں کیسے بن رہی کہ ایک نیکی کرے، اس ایک نیکی کے ارد گرد ایسے کئی چیزیں اس نیکی کو ختم کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی رہتی۔ تو ان سے بچ کے اپنے آپ کو خدا ترستی، اللہ کا ڈر، حق کا تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنا ہے ویسا ڈر کے اپنی نیکی کی سلامتی کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑی ساہس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو ہم کس میں بولیے؟ جہاد اکبر میں ہے۔ نماز پڑھ لیے، سلامتی رہتی، سمجھ رہی؟ محنت کرنا ہے اور سلامت رکھنا ہے، تو سرمایہ آ گیا، کامیاب سمجھتے نا، وہ بھی امتحان ہے۔ علم آ گیا، علم والا ہو گیا، وہ بھی امتحان ہے۔ عمر بہت بڑھ گئی، بڑی عمر والا ہو گیا، بڑی عمر ہو گئی، وہ بھی امتحانی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب چار چیزیں بندے کو آتی ہے تو اس کے ساتھ چار چیزوں کا امتحان اس کے پاس آتا ہے، اس سے بچ نکلا تو اس کی جزا اس کو مل جاتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اذا جاء العلم جاء الکبر۔ سب سے پہلے علم کی بات، کیونکہ علم کی محفل ہے نا۔ آقا فرماتے ہیں جیسے علم آتا ہے علم کے ساتھ تکبر بھی آتا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، معلم انسانیت شاعر اسلام محمد رسول اللہ فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم،
جیسے علم آیا، علم کے ساتھ کیا آتا؟ تکبر آتا، دولت آتی، دولت کے ساتھ بخالت آتی۔ دیکھو تم بیچارہ کوئی غریب رہیں گا، جا کے بولو میاں وہ مسجد میں کام ہے، 100 بولے تو 150 دے دیتا انہیں۔ وہی سرمایہ دار کے پاس بولے تو مت کے 50 سے کام نکالو، 50 بعد میں دیتا ہوں۔ یہ امتحان ہے، دیکھیں آپ بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے۔ اور پھر عبادت کرنے والے عابدین جب بن جاتے ہیں تو ریاکاری آتی۔ کیسے؟ مسجد میں گیا، اشراق پڑھ رہا ہوں، میں دیکھا اشراق میں ہوں، دیکھو پیچھے سے آواز آئی ایسا ایسا ویسا ایسا، میں چاش پڑھ رہا ہوں ایسا ویسا ویسا ایسا۔ تہجد میں اٹھا تھا، انہیں ساری باتیں کر رہا مگر ساتھ میں تہجد، اشراق، چاش بتا رہا میں عبادت والا ہوں۔ ریاکاری، کیا بولے؟ ریاکاری۔ اور پھر فرمائے جب کوئی بڑی عمر والا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ شہوت کا غلبہ آتا، اس کو خواہشات بڑھ جاتے، جوانوں سے زیادہ خواہش بڑوں میں آتی۔ اب اس کے بعد فرمائے علم والا تکبر سے بچ گیا، وہ علم نافع بن جاتا۔ علم والا تکبر سے اپنے آپ کو کسب کر کے بچا لیا، تکبر نہیں لایا، عاجزی کے ساری میں رہا، اس کا علم نافع بن جاتا، جیسا کہ مولانا کا علم نافع بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور جب دولت آئی، دولت آنے کے بعد دولت کو اللہ کے شکر میں، اللہ کی راہ میں، جیسا یہ مساجد کے جو ممبران ہیں لگا رہے ہیں اپنا پیسہ، تو یہ جب کرتے ہیں تو اللہ 2 جہاں کی راحت قدے ان کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر بولے جب عمل کرنے والا اگر ریاکاری سے بچ جاتا ہے تو اللہ اس کو مستجاب الدعا بنا دیتا، جو رب سے مانگتا رب اس کو عطا کر دیتا۔ اس کے بعد فرمائے جو بڑی عمر پہ ہونے کے بعد اپنے شہوت پہ قابو پا لیتا، شہوت کے غلبے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا، تو اللہ اس کو لوگوں میں عزت سے نواز دیتا۔ تو جو بزرگوں کی عزت میں آج دیکھا کہ ایک ایک فرد کا نام لے رہے، سب بزرگ لوگ رہے، آ کے بچوں کو تحفے دے رہے، تو یہ جو عزت ہے انہوں نے اپنے آپ کو شہوت کے غلبوں سے بچا کے رکھا، اس لیے اعزاز ان کو ملا یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے مکان میں علم والوں کو ان کے ہاتھوں سے تحفے دیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی عزت کہیں مل سکتی کیا بولیے؟ ہاں، تو یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، یہ تو ہونا ہی ہے ایسا۔ تو جب کوئی اپنی کیفیتوں کو کسب کے ذریعے اللہ کے تقرب کی طرف بڑھاتا ہے، جیسے یہ 4 لوگ بڑھائے، تو ہر فرد کو محنت کرنی ہے، بغیر محنت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی راستے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ سے حق تقاتی، جیسے ڈرنا ہے، الا وتموتن الا وانتم مسلمون، تم ایسے جب اللہ کے پاس لوٹو تو ایمان کی حالت میں لوٹو، مسلمان کی حالت میں لوٹو۔ تو یہ لوٹنے کی ضمانت کیسے ملتی؟ اس طریقے سے، اس روش سے ہم جئیں گے، ہر عمل میں ہم اللہ کا خشیت، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھیں گے، تو ہماری رخصتی کی ضمانت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ تو یہ خطے میں جو یہ کام چل رہا ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا اچھا انتظام ہونے کے باوجود بعض بچے علم سے محروم ہیں۔ اب میں دیکھا بچوں کی کمی ہے، بے حساب بچے یہ خطے میں، مگر یہاں بچے چنندہ ہیں، منتخب بچے دکھ رہے ہیں، وہ ہر کوئی آنا چاہیے نا، کیا دروازے بند رکھے کمیٹی والے بچوں کو؟ ہاں، بلکہ میں تو سنا، میں کو بولا گیا کہ بھائی داخلے کے لیے ذرا آپ بولیے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہے نا، آپ کو کوئی سے بھی اسکول میں بچوں کو لا کے ڈالو، بول رہے ہیں کیا لے کے ڈال رہے نہیں ڈال رہے، جبکہ وہ علم آپ کو کوئی دنیا میں نفع نہیں دے رہا اس وقت، اس میں گاہے گاہے جو واقع میرٹ کلاس میں آ کے ذہین چتر ہوشیار بچے رہیں گے وہ ترقی کریں گے، اور وہی آئی ٹی وغیرہ میں جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا مقام بنا سکتے۔ گورنمنٹ میں تو بٹا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے کو بڑی آزمائشیں ہوں گی،
بڑی امیدوں سے اس کو پڑھا رہے ہیں جس سے نفع کی کوئی امید نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ کو جب پڑھ لیں گے تو با اخلاق ہو جائیں گے۔ یہ سب سے پہلے علم کا ملکہ یہ ہے کہ اخلاق والا بنا دیتا، اور پھر جب اخلاق والے بن کے علم کی یہ منزل طے کرتے ہیں تو دنیا میں بھی سرخرو کرتا اور آخرت کی ضمانت ہے۔ ایسی ضمانت کوئی اور علم دیتا کیا؟ بولیے، کوئی اور علم دیتا کیا؟ اب حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزق، جو علم دین میں لگ جاتا ہے اللہ اس کا روزی کا ذمہ لے لیتا۔ تو مفلس اگر لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کو مدرسے میں ڈالیں گے، وہ بچوں کی وجہ سے گھر کی کفالت کا راستہ بن جائے گا، مفلسی دور ہونے کا راستہ بولیے کھل جائے گا۔ جو مفلس لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، وہ اپنی اولاد کو اگر دینی تعلیم کے لیے ادارے سے جوڑ دیں گے تو یہ ضمانت ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے راستے کھول دے گا، کیونکہ آقا فرما رہے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزق، جو علم دین کے حصول کی راہ میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی روزی کا ذمہ لے لیتا ہے۔ پھر اس کی وعید بھی فرمائے مسترض اللہ حرمہ اللہ العلم، مسترض اللہ حرمہ اللہ العلم، اللہ جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، بولیے اللہ جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ تو علم کی محرومی ذلت کا سبب بنتی جی، علم کی محرومی، اور خاص کر پھر ایسے حالات میں کہ بغیر زیادہ خرچ کرے کے، بغیر تکلیف کے ایک اچھا ادارہ، ایک بہترین ادارہ ایک مسجد کے تحت اور مسجد میں ایک اچھے معیاری لوگوں کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور پھر بھی علم حاصل نہ کیا جائے تو محشر میں جواب دینا ہوگا، کیونکہ دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، بلکہ میں دیکھا یہ مسجد کو 3-3 4-4 دروازے ہیں، کوئی دروازے سے آپ کو راستہ بند کرنے والا نہیں ہے، جدھر سے چاہے آؤ، اور ہر طرف سے مدرسے کو رستہ ہے، مسجد کے ذریعے مدرسے کو رستہ بھی ہر طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب کھلا کھلا اعلان ہے، جو بھی تشنگی رکھتا آؤ اپنی تشنگی بجھانے کے لیے، ہر ایک کے لیے دعوت ہے، علم کی دعوت ہے، علم کا باغباں سجا ہوا ہے، اس کا حصہ بنو، اور اپنے آپ کو نہیں اپنی اولاد کو بھی آراستہ کرو۔ معمولی بات ہے، صبح مدرسہ، شام میں مدرسہ، دن میں مدرسہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، سہولتیں دی گئی ہے، جو صبح نہیں آ سکتا وہ شام میں آ سکتا، اور جو شام صبح نہیں آ سکتا دن میں آ سکتا۔ اتنی فائدے ملنے کے بعد، جیسا کہ میں کان پہ گوش گزار کر دیا بزرگوں کے، عشاء کے بعد بھی بڑوں کے لیے اگر راستہ کھل جائے تو اور اچھی بات ہے، تاکہ یہ فرض علم ممبران بھی حاصل کرے اور بڑے منصبوں پہ رہنے والے لوگ بھی حاصل کریں، کیونکہ یہ علم فرض ہے۔ ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، اگر ہفتے میں ایک بار بھی رکھا جائے اور مخصوص مسائل پہ گفتگو کی جائے فرضیت ادا ہو جائے گی۔ تو علم فرض ہے جو علم دیا جا رہا ہے، اور جو اسنادات بٹے ہیں، جو امتحانات ہوئے، یہ فرض علم میں شامل۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ علم ضروری ہے ہر مسلمان کے واسطے، ہر کلمہ گو مسلمان کے واسطے، ہر لا الہ الا اللہ مسلح پڑھنے والے کے واسطے یہ علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کا مطلب سمجھ گئے؟ فرض کا مطلب 5 ٹائم جیسے نماز فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اگر نہیں پڑھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سخت سوال کر سکتا کہ مسجد حبیبیہ کے تحت ادارہ بنا، وہاں پہ اہل علم حفاظ اکرام کو رکھا گیا، ایک عالم جلیل کو رکھا گیا، اس کے بعد بھی علم نہیں سیکھے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اب اس کے لیے اٹھ کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، دعوت ہو چکی، جیسے اذان ہو گئی تو نماز کو آنا ضروری ہے، مدرسہ کھل گیا، اب طلبہ کو ڈالنا لانا ہر ایک کے ذمے ہے، ہر ایک کے ذمے ہے۔ اور یاد رکھیے جو لا کے شریک کرائے گا وہ علم سیکھنے والے کو جتنا اللہ جزا دے گا وہ کرانے والے کو جزا مل جاتی ہے۔ اگر کوئی معمولی رقم میں کہتے سننے میں آیا مگر تعین نہیں معلوم، بہت نارمل نامینیشن انداز میں کچھ رقم رکھی جا رہی ہے مدرسے میں، تو بھائی 10 بچوں کو پڑھانے والے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، نہیں پڑھا سکتے، کفارت کیجیے ڈالیے،
کیونکہ ہر فرد کے اندر نہیں ہے. کوئی پیاز بیچنے والے کے بچے بھی ہے, کوئی روزمرہ کام کرنے والے عمال کے بچے بھی ہے. تو یہ عمال نہیں ہے, اللہ اس کی خدمت کا ایک رستہ بنایا اہل بصیرت کو. جس کے پاس سرمایہ ہے وہ حصے دار بنے. آ کے یہ نہیں کرو کہ بعد میں ارے مولانا کو کیا بولے کہ کوئی کچھ نہیں بولا. جو آیت کریمہ پڑھا اس میں اللہ کی خشیت کی پہلے بات ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. دونوں آیاتوں میں اللہ ڈرا کے بول رہا اللہ سے ڈر کے بات کرو. تو میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے منہ کھول رہا ہوں. ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھنا, ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھنا. اللہ کے رسول خطبہ آخرہ میں فرمائے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیت. ایک ایسا جملہ ہے دیکھیے آپ میرے آقا کا کہ تم ایک دوسرے کے نگران کار ہو, ایک دوسرے کے بارے میں محشر میں پروردگار پوچھے گا. اب میں آیا تو یہ اس اللہ کے ارشاد کے مطابق, اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق اللہ پوچھے گا کہ اے نصرت حسین زبیر جامعہ کی طرف سے تو گیا تھا اور وہاں دیکھا ایسے ایسے لوگ ہیں, ویسے ویسے لوگ ہیں, ایسوں کو ویسوں سے, ویسوں کو ایسوں سے جڑنے کی دعوت کیوں نہیں دیا؟ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اور اسی ڈر سے میں بول رہا ہوں, میرے کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. ڈر میرے کو ہے کس کا؟ جو تمہارا بھی خالق ہے, جو میرا بھی خالق ہے. میرا بھی حساب و کتاب لینے والا ہے, تمہارا بھی حساب و کتاب لینے والا ہے. تو خدا را منصب ملنا بڑا کام نہیں ہے, منصب کا حق ادا کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر منصب نشی کو اس کے منصب کے حساب سے سوال کرے گا. علم حاصل نہیں کرے یہ غفلت ہے, کوئی اعزاز نہیں ہے. اور علم حاصل کرنے کا خیال آ گیا, جڑ گئے کامیاب ہے, اور نہیں جڑے تو پھر سمجھ جاؤ راندے جاؤ. بیدار کرنے کے بعد سونے کا موقع نہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا جو ارشاد کہ ایک دوسرے کے نگران کار ہو, مطلب ہر کام میں امام صاحب جب مصلی پہ رہتے ہیں, نماز پڑھاتے رہتے ہیں, تو پیچھے مصلیوں کو یہ خیال رکھنا کہ امام صاحب کی طرح حافظ تو نہیں ہے انہوں, مگر کون سی رکعت پڑھا رہے معلوم رہنا نہیں رہنا. اور اگر کوئی رکعت چھوڑ کے بیٹھ گئے تو پیچھے اللہ اکبر بولنا سیکھنا نہیں سیکھنا. لقمہ دینا نا, اب سب دے رہے لقمے لے کے بعد میں بولے وہ صاحب او مو صاحب اے مو صاحب, 25 آواز نہیں کر رہے 5 صف میں سے. کیا کر رہے ہیں بولے تو ایک رکعت کم پڑھا دیے. کس کی غفلت ہے؟ اب سنو, ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائے اور نماز میں سجدے سہو ہو گیا, سجدے سہو ہو گیا. پیارے آقا نماز کے بعد اٹھے, کھڑے ہو کے بولے لوگوں طہارت کا صحیح اہتمام کرو, تمہاری طہارتوں کی ناپاکی کی وجہ سے نماز میں خلل آتا ہے. تو امام کی نماز میں خلل کا سبب اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا؟ مصلیوں کی طہارت. اور طہارت کا علم سیکھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بولیے, فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو طہارت کا علم ہر فرد مومن کے لیے فرض ہے, چاہے وہ اس کی عمر کچھ بھی ہو. آپ کو میں بولنے کے لیے میں نہیں شرماؤں گا, ایک حقیقی واقعہ سنیے. ہم جامع نظامیہ میں فاضل دوم میں تھے. کون سی جماعت بولیے؟ فاضل دوم. اب فاضل دوم بولے تو اگر جماعتوں کے حساب سے دیکھیں تو ہستم کے 8 سال, مولوی کے 2 سال, عالم کے 2 سال, فاضل کے 2 سال. کتنے سال ہو گئے بولیے آپ؟ 16واں سال. کتنا سال؟ 16واں سال ہم پڑھ رہے ہیں. 16ویں سال میں ہمارے استاد پوچھے, ایک کہاوت سنے, پوچھے پورے فاضلی نے بنا 40 طلباء تھے. کتنے؟ 40 طلباء. ایک سوال پوچھے وہ صاحب کہ تم جانتے ہو, ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ایک مروجہ جملہ ہے, حق کے دھونا نہیں آتا. بڑے لوگ بولتے ہیں اکثر جا رہے جا کیا بولنے آیا, ہمارے کو خود کو حق کے دھونا نہیں آتا. اس کا کیا مطلب پوچھے مجھ. یہ بات ذرا ادب دگری نہیں, مگر واللہ العظیم اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے نا, علم کی اہمیت معلوم ہو جائے گی. جماعت کوسی
فاضل دوم 16واں سال تعلیم کا، 16 سال کے بعد یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، استاد پوچھ رہے کہ یہ حق کے دھونا نہیں معلوم جو بڑے لوگ بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اور اگر ابھی بھی پوچھ لوں بلا مبالغہ، جو لوگ وہاں تک پہنچے ان کچھ معلوم، مگر یہ جملے کی شرح کرنا آسان نہیں۔ ہم لوگ پورے ساکت ہو گئے، کہ کیسا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ کہاوت تو سنے، ہزاروں بار سن لیے، ہزاروں بار۔ کچھ غلطی ہو گئی تو لوگ کچھ بات بڑی بولنے گئے، بڑا جملہ بولنے گئے، غیر موقع پہ بولنے گئے، ایسا ہوتا نا۔ تو جب وہ موقع پہ بولا جاتا، چل جا میاں جا، کیا سکھا رہا ہمارے کو، حق کے دھونا نہیں معلوم، چل بول کے بولتے نہیں بولتے۔ تو موسیٰ پوچھے ہمارے سے کیا مطلب اس کا، ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ چلو آؤ، آج کی جو حدیث بن رہی، موطا امام مالک، کتاب کا نام یاد رکھیے، موطا امام مالک، اس میں ایک حدیث آئی طہارت کے بارے میں۔ اس حدیث کے حاشیے میں اس کی تشریح کی گئی۔ 16 سال کے بعد ہم کو طہارت کی بنیادی اساسیت جو عام جملوں میں سنتے اس کا جواب ہم کو مل رہا وہاں پہ۔ بولے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیلنا، کیلے تو مقد میں رگ باہر آتی، وہ رگ کو صاف کرنا، وہ طہارت اصلیہ ہے۔ اور جو ایسی طہارت لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طہارت کا اثر یہ رکھتا کہ ان کے قریب کوئی طاغوتی قوت یلغار نہیں کر سکتی۔ اور ایسے پاکیزہ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس سے ناپاک چیزیں بالکل دفاع آتی۔ ایسی طہارت رکھنے والے لوگوں کی روحانیت مضبوط ہوتی۔ کیسی طہارت سمجھیے آپ، دیکھنے میں بات کیسی دکھی، یہ مسجد کی برکت ہے، یہ علم کی محفل کی برکت ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اس سے پہلے سنے تھے آپ لوگ، یہ ہم کچھ 16 سال کے بعد معلوم ہوا، تو آپ کو ایسی تھوڑے مل جائے گا۔ تو یہ ایسی برکت والی باتیں جو ہے عام مگر علم ندارت ہے۔ تو اس واسطے اہل علم کی جو قدر سکھائی گئی، اہل علم کی قدر بلکہ وہ اللہ کی قدر ہے، اللہ کی قدر ہے، کیونکہ معرفت خداوندی کا علم جو ہے وہ نور ہے، اور نور اللہ کی ذات کا ہے، اور نور کی جب قدر کرتے ہیں تو اللہ ہم کو بھی عزت سے نوازتا ہے۔ تو یہ جو محفل کی جو قدر کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ بلایا آپ کو، دل میں ڈالا، دل کی طرف سے آئے، دل پہ تصرف اللہ کا ہے، دل میں حکم ڈالا تو آپ جمع ہوئے۔ تو علم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین۔ یہ حدیث سمجھ گئے تو سمجھ جاؤ، اب کل سے بے چینی آ جائے گی آپ کے اندر۔ کیا بولے میرے آقا؟ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی، دین کا پلر ہے، اسلام کی زندگی ہے۔ اگر اسلامی بننا ہے تو یہ زندگی اپنے اندر پناہ لینا ہے، اور اگر علم نہیں سیکھیں گے، یہ پلرہ نکال دو، مسجد رہتی کیا دیکھو ذرا، رہتی؟ پلر کے بغیر چھت رہتا، تو اس علم کے بغیر اسلام پروان نہیں چڑھتا۔ تو اسلام کی زندگی، دین کا پلر علم ہے، اور علم سیکھنا فرض ہے۔ اب مشہور حدیث آپ سنیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہی علم ہے۔ آقا جو فرما رہے ہیں علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سا علم ہے یہ؟ نماز کا، ملا کا، خطابت کا، امامت کا، اور بولیے قضات۔ خالی قضات بولتے سیاست میں، قاضی کو قاضی کو کیا معلوم؟ قاضی کو خطبہ پڑھنا معلوم، نذرانہ لینا معلوم، اس کے بعد رفع چکر ہونا معلوم، اتنا ہی معلوم نا۔ مگر یہ علم ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ بیوی سے روز ملتے تو یہ بیوی کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے مسائل کا علم ہونا نہیں ہونا، نماز روز پڑھتے نماز کا علم ہونا نہیں ہونا، طہارت روز کرتے، 2-3 ٹائم کرتے، طہارت کا علم ہونا نہیں ہونا۔ آپ کو ایک بتاتا ہوں، جا کے گھروں میں جھانکیے ذرا، بلکہ آپ اللہ کی محبت میں میری بات سنیں، اور رسول کی وفا میں، رسول کی وفا میں، اللہ کی محبت میں۔ بات سمجھ تو آ رہی نا؟ نہیں بعد میں وہ عام مولویوں کی طرح بات ہو جائیں گی میری بھی،
ارے مول صاحب بولے، کیا بولے، اچھا بولے، کیا بولے رے بھائی، وہی ذہن میں نہیں ہے رے، بولے اچھا بولے، ایسا بول رہا ہوں کیا میں؟ جتنی باتیں میں بولا آپ ریپیٹ کر سکتے نا، ہر کوئی بیان کر سکتا نا پھر یہ بات کو، بس یہ ذمہ داری پوری ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو میں اب ایک بات بتا رہا ہوں، سنیے، طہارت کے لیے پانی کیسا ہونا، طہارت کے لیے پانی کیسا ہونا، ایک سوال آ گیا، کیسا ہونا؟ تو بتایا گیا طہارت کا پانی ایسا ہونا، اگر چاول ڈھول کے پکانا پڑے تو وہ پانی استعمال کر سکنا۔ کیا؟ طہارت کا پانی اتنا نظیف اور ایسا صاف و پاکیزہ ہونا، ضرورت پڑنے پر بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکنا، چاول ڈھول کے پکا سکنا، ضرورت پڑنے پہ پی بھی سکنا۔ ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے بکیٹا اتنے نظیف ہے جی، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا۔ اس لیے بولا اللہ کی محبت میں، رسول کی وفا میں آپ اس بات پہ غور کرو، یہ مسئلہ بہت بنیادی ہے نہیں ہے، اور اس میں غفلت ہو رہی نہیں ہو رہی۔ ایسے ادارے بنیں گے، علماء آئیں گے، علماء علم دیں گے تو ایسا ہی ملے گا کہ گھر کے اندر رکھے ہوئے طہارت کی بکیٹ بھی نظیف رہے گی، اتنی نظیف رہے گی، ضرورت پڑنے پہ طہارت کا پانی لا کے آپ آسانی کے ساتھ چاول ڈھول کے پکا سکیں گے، کراہت نہیں ہونا، اتنا صاف پانی رہنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا پانی خراب ہوا تو لے طہارت ڈال دو، بولتے ہیں صحیح ہے یہ مسئلہ، کرنا چاہیے ایسا۔ جو پانی آپ کو پینے کے لائق نہیں ہے وہ پانی طہارت کے لیے بھی لائق نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ آپ کل نکل لیجیے، آپ جس مول صاحب سے پوچھیں گے اہل علم سے، اس کا اگر کوئی انکار کر دیا تو اپنی حیثیت سے نمبر تقریباً لوگوں کا آگے میرے ضمانت کے ساتھ 10,000 روپے نہ، کوئی بول دیا یہ مسئلہ مول صاحب غلط بولے بول کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہمیت بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تحدیث نعمت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آج غفلت میں کئی کو آ رہی، ہم دھیرے دھیرے علم سے نہیں عمل سے بھی دور ہو جا رہے ہیں۔ علم آنا ایک چیز ہے، علم آنے کے بعد عمل بھی ضروری ہے، اور وہی علم نجات کا ذریعہ ہے جو عمل بھی ہو اور علم بھی ہو۔ آپ کو معلوم، شاید وقت ہو رہا کیا، لے سکتے ہو نا وقت میں، اجازت ہے نا آپ تمام کی؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے کہ بعد میں اعتراض نہ ہو جانا، کمیٹی پہ اعتراض نہیں ہونا، ارے لوگ بٹھا دیے ٹائم، کیونکہ ایسا ہوتا۔ یہاں بول دیتا ہوں، دیکھیے کچھ چیزیں میں دیکھا ہر جگہ، جب بڑا کام ہوتا نا، دین کا مضبوط کام ہوتا اور ریڑھ کی ہڈی والا کام ہوتا جس میں امت زبردست طاقت بن کے ابھر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک کام ہوتا، کیوں یہ، کیوں وہ، کیوں ایسا کیکو ویسا کیکو، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو امجد حیدرآبادی بڑے اچھے انداز سمجھائے، تقدیر پہ کیا گلا خدا کی مرضی، بولیے تقدیر پہ کیا گلا خدا کی مرضی، جو ہوا ہوا خدا کی مرضی۔ امجد ہر بات میں کہاں تک کیوں، کیوں، ہر کیوں کی انتہا خدا کی مرضی، ہر کیوں کی انتہا خدا کی مرضی۔ تو ایسے کام میں کیوں کدھر کرنے والوں کو نظر انداز کرنا ہر فرد کا کام ہے۔ کسی ایک میں شیطان گھس جاتا بھائی اور ڈالتا، میرے کو بولتا زبیر صاحب یہ بولو، ایسا بول دو، میں آتا ہوں ہلو صدر صاحب، اسماعیل صاحب، ایسا ویسا ویسا، موسیٰ کا کام ہے سمجھ جانا، بدماش آ گیا، یہ روپ لے کے آیا داڑھی والے کا، روپ لے کے آیا جبے امامے والے کا، مگر یہ مضبوط کام میں درار ڈال رہا، سمجھ لینا۔ اور وہ سمجھ کے وہیں پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، جاؤ، اس کو مطمئن بھی کر بھیجتا، نہیں تو پھر اور کرتا۔ مگر جس کے سامنے جس کے بارے میں بات آئی، حکمت سے، علم سے، ادب سے، اخلاق سے، محبت سے، الفت سے جب آپ ڈالیں گے، کام میں درار بھی نہیں آئے گی، کام اور مضبوط چلے گا۔ ایسا ہوتا میرے بھائی، ایسا ہوتا، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اور ہوئے گا۔ اب آنے والے دن کیا ہے، رمضان کے، رمضان میں ایسے میرے جیسے ابھی جو بولا لوگ بہت آئیں گے، وہ کیکو، وہ کدھر، یہ کدھر، جبکہ ان کی ذمہ داری ہے، اللہ انتخاب کر دیا لوگوں کو،
اتنے بڑے خطے میں اتنے مصلی بھر کے آتے آپ کے پاس. اب مسجد ماشاءاللہ شکوہ کر رہی, بڑی مسجد میں موجود بھی ہے نا آپ کے پاس. جب بڑی راتیں آئی تو مسجد پوری بھر گئی تھی, نہیں بھر گئی تھی؟ تو اتنی بڑی مسجد بھر رہی, تو اتنے لوگوں میں سے ان کو منتخب کرا, تو یہ اللہ کا انعام نہیں ہے ان کے اوپر؟ آپ بھی اخلاق سے خدمت کیجئے, اخلاق سے مصلی بنیے, اخلاق سے پابندی سے آئیے. عجیب نہیں, آپ اگر مخلص بنیں گے تو اللہ کھینچ کے آپ کو لائیں گا. کون؟ ارے وہی کہتا ہے میرا میرا. ارے تیرا کون ہے؟ کہتا ہے میرا میرا, میری مسجد میرا مدرسہ. کہتا ہے میرا میرا. ارے تیرا کون ہے؟ نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ. پھر آتا کون ہے؟ لمحے میں زندگی فنا ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ماں چکنا ہے. علم رہا تو موت کا ڈر نہیں ہوتا. کیوں؟ علم والا رسول کی محبت میں جیتا, رسول کی الفت میں جیتا, رسول کی وفاداری میں جیتا. اور جب وفادار رسول بن گئے تو رسول کا قول ان کے سامنے رہتا. الموت تحفۃ من اللہ للمؤمن. موت مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. موت مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. تو اللہ کے تحفے سے ڈرتا نہیں مومن, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ موت اللہ کا تحفہ ہے. تو یہ کب ہوتی ہے؟ معرفت الہی حاصل ہونا. اور معرفت الہی بغیر علم کے ہوتی کیا؟ بولیے, ہوتی؟ بغیر علم کے اللہ کی معرفت ملتی کیا؟ تو اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو علم ضروری ہے. اور یہ سارے علم حاصل کرنے سے پہلے فرض علم ضروری ہے. فرض علم فاؤنڈیشن ہے, اور یہ فاؤنڈیشن یہ ادارے میں مل رہا ہے. یہ فاؤنڈیشن یہ ادارے میں کوسے حبیبیہ دینیہ للبنات میں مل رہا ہے. اور ایک ٹائم نہیں, تین ٹائم. کتنے ٹائم؟ تین ٹائم. تو معمولی کام ہے بھائی, سمجھیں, اللہ کا ڈر رکھیں. اور یہ جو محفل ہے, یہ محفل سجانے کے لیے کیا یوں بن کے سمجھ رہے ہیں محفل آپ؟ چھٹ منگنی پڑبیا نہیں ہے یہ, 2.5 سال کی عرق ریزی والی محنت کا صلہ ہے. ہاں, دن رات دلوں سے لگ کے مول صاحبوں سے محبت کریں انتظامیہ کے لوگ, ان کی الفت میں ان کو محبت کو دیکھ کے یہ بھی جذبے میں کام کر رہے ہیں. جذبے کا کام جب ہوتا نا, یاد رکھیے جذبے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک میرے اندر جذبہ ہے, وہ جذبہ میرے کو شدت کے ساتھ بولنے لگا رہا. وہ جذبہ ہے ایک جو حق بولنے کی. دیکھیے میں بغیر عنوان لیے کے بیٹھا یہاں پہ, مگر عنوان بن گیا, عنوان بن گیا. اور یہ کوئی بناوٹی بات بھی نہیں ہے, کوئی بناوٹی بات بھی نہیں ہے. اس کے اندر حقائق ہے پورے. آپ غور فرمائیں, پورے حقائق ہے. آپ تک جو پیغام پہنچنا ہے وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر بتایا گیا, حال ہی کی ایک ربائی مجھے اچھی یاد آ رہی ہے حمزت کی, کہ ربائی بڑی کام کی ہے, اور خاص کر ایسے کاموں میں یہ ربائی ہمارے لیے بہت نفع بخش ہے. بدبی ہے اگر آنکھ تو اندھا ہو جا. بولیے, بدبی ہے اگر آنکھ تو اندھا ہو جا, کان کا کچا ہے تو بہرا ہو جا, کان کا کچا ہے تو بہرا ہو جا. غیبت چغلی دروغ گوئی کب تک, غیبت چغلی دروغ گوئی کب تک. حمدت کیوں بولتا ہے گنگا ہو جا, حمدت کیوں بولتا ہے گنگا ہو جا. جب علم کا ایک بڑا کام ہو رہا ہے, ایک مرکز ایمان بن رہا ہے, مسجد میں ماشاءاللہ اچھا انتظام ہو رہا ہے, تو کچھ لوگ وہاں ٹھہرتے, کچھ لوگ وہاں ٹھہرتے, جبکہ یہ کام کرنا چاہیے ایمان والوں کو. مسلمان کو یہ ہمت کرنا چاہیے کیا؟ ہاں, بدبی رہے تو, آنکھ خراب رہی تو, مزن صاحب ادھر آؤ, فراز صاحب ادھر آؤ. کیا ہے یہ مومن اللہ کا ڈر رکھنے والا کبھی نہیں کر سکتا. فوری دستی نکالتا یا تو رومال لیتا, کرا بیٹھ گیا مصلی. یہ ہے مصلی. برا مت مانے, یہ حق ہے, اور اللہ کے ڈر کا حق ہے. یہ کسی کی مددگاری کا نہیں ہے, کسی کی حمایت کا نہیں ہے. مالک کے گھر میں بیٹھا ہوں, حیدرآباد پہنچتا ہوں یا 4 جنے لے آتے, یہ یقین ہے میرے کو. ایسے یقین سے بات کر رہا ہوں. ہاں, سمجھ پا رہے نا آپ؟ مسجد میں گئے ہگنے,
آداب نہیں معلوم وہاں کے ہگنے کے بھی آداب ہے. ہاں وہ حق کے دھونا نہیں بول رہا ہوں میں, وہ تو بول دیا, وہ تو سیکھ لیا آپ لوگ. اب دوسری بات سنیں, آج ہی واقعہ ہوا, میں امتحان لیا کرا, ضرورت ہے, بیت الخلاء میں گیا, ہر فرد کو اخلاق آنا, آ کے پہ دھڑ 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 دھڑ, نہ گھر میں مارنا, نہ مسجد میں مارنا, نہ سرائے خانوں میں مارنا. اللہ کے رسول منع فرمایا ایسا کرنے سے. اب سنیے, ایک مرتبہ ایک بدوی, وہ تو گاؤں والا, گاؤنٹی جس کو بولتے ہیں, گاؤنٹی وہ تو آج کل گاؤں والے بہت ہوشیار ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ. اس دور میں گاؤنٹی جو ہوتا تھا, بدوی اعرابی بولے تو, اعرابی مطلب گاؤنٹی, گاؤنٹی کا مطلب علم نہیں معلوم اس کو, ڈر اللہ کا رہتا, مگر اس کو آداب, تہذیب, تمدن کچھ بھی معلوم نہیں تھا. تو ایک بدوی مسجد نبوی میں آ گیا, آ کے پیشاب کرنے لگ گیا, بیٹھ گیا. صحابہ دیکھتے فوری جانے لگے. تو اللہ کے سب کو بولے رک جاؤ, کر لیں دوستوں. کیا بولے؟ پیشاب پورا کر لینے دو. کہاں پہ؟ مسجد نبوی. پوری روئے زمین پہ ایسی مقدس مسجد ہے کیا؟ بولیے, ہے؟ پوری روئے زمین پہ, پوری روئے زمین پہ ایسی مقدس مسجد نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو, اپنے جانثاروں کو جو محبت رسول میں, ادب تعظیم میں مسجد نبوی کے لیے جا رہے تھے, لپک رہے تھے, بولے رک جاؤ, نہیں یہ نہیں ہے آداب, کر لینے دو اس کو پیشاب پورا. جب وہ پورا پیشاب کر لیا تو اس کو بازو لے جا کے سمجھائے یہ مسجد ہے, احترام کرنا ہے, یہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور صحابہ سارے مل کے اس کو صاف کر دیے. یہ ہے مسجد کے آداب. پھر بیت الخلاء میں آ کے ڈر ڈر مارے تو انسان کئی کو کرے. بتایا گیا, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم روک دیتے, اس کو رک جاتا تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی جس سے اس کی جان بھی جا سکتی. ہائے ہائے میرے آقا کے قربان جائیں, کیا تعلیم دی میرے رسول. ہاں اس لیے مولم انسانیت ہے میرے آقا. ساری دنیا مانتی, ساری دنیا کا ہر فرد مانتا کہ آقا مولم انسانیت ہے. کیسی انسانیت سکھائی دیکھیے, اگر روک دیے تو اس کو نقصان ہوتا, اس کو ہلاک ہوا تھا. لہٰذا ایسے موقع پہ صبر کرنا, اور صبر کرنے میں اللہ کی جزا ملتی, اللہ کی جزا ملتی. تو یہاں آ کے دل آزاریاں کرنے کا کام مسجد نہیں ہے. مسجد میں جب آ رہے ہیں تو مصلی سلامتی کے ساتھ آنا, اپنی سلامتی چاہتے ہوئے آنا, سلامتی دوسروں کو سلامتی دینے نہیں آنا, اپنی سلامتی کے لیے آنا کہ مسجد سے میں کچھ لے کے جاؤں گا, خیرات لے کے جاؤں گا. خیرات بٹنے کی جگہ ہے. یہ جگہ کیسی ہے؟ خیرات بٹنے کی جگہ ہے. اس میں علم کی خیرات ملتی, عمل کی خیرات ملتی, روحانیت کی خیرات ملتی, ضمانت زندگانی کی خیرات ملتی, اور قبر کے اندر سوال و جواب دینے کی خیرات ملتی. یہ راہ ہے بھائی, یہ سبیل ہے, راستہ ہے. غیبتاں, چغلیاں یہ عورتوں کے کام آئے, کیونکہ عورتیں صنف نازک ہوتی. مسجد کے متعلق, مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہونا, چاہے وہ مصلی ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو, چاہے خدمت گزار ہو, چاہے فراش ہو. فراش بھی معزز ہے مسجد کا, صدر بھی معزز ہے مسجد کا. جیسے صدر کا احترام کرتے, مسجد کے فراش کا بھی احترام کرنا واجب ہے مصلیوں پر. آج آسان نہیں ہے فراش بننا, بنو ایک دن کے لیے معلوم ہوتا, ایک دن ذرا نکالو, اس سے نفس قابو میں رہتا. طہارت خانے صاف کرو مسجد کے, بہت عظیم خدمت ہے معلوم آپ کو, اس سے نفس قابو میں آتا. کبھی آیا نا تیاری کے لنگی بن لے کے گھس کے ڈال کے صاف کرنا. دیکھو اعمال کی روشنی تمہارے اندر نہیں بڑھی, ضمانت زبیر کی تمہاری اعمال کی روشنی بڑھ جاتی. وہاں سے خدمت شروع کرو. اس کے بعد جو یہ جذبے سے کام کریں گا, اللہ کے واسطے میں کر رہا ہوں, وہ مستقبل میں مسجد کا صدر نہیں بنا تو بول لینا. جذبہ ہونا, دل سے کرنا, دل کی لگاؤ سے. اور یقین مانے اب جو میں کام یہاں دیکھا یہ مخلصین ہیں, ان کے اخلاص کی جھلک میں نے محسوس کی ہے. تو عزیزو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ سب معاون بنیں, مددگار بنیں ان کے, جو بھی انتظامیہ کام کر رہا ہے. اگر آپ مددگار نہیں بنیں گے تو محشر میں اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے کہ دعوت دی گئی تھی مدرسے کے استحکام کے لیے. آپ کو یہ نہیں بول رہے دولت لا کے دو, آپ کو یہ نہیں بول رہے آپ کا جیب خالی کرو, آپ کو یہ نہیں بول رہے کہ آپ ٹھہر کے کچھ بھی کام کرو. بس اتنا کرو کہ جو بچے بیر عربی میں پھر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو تلقین کر کے جوڑو مدرسے سے,
اور اپنی نسلوں کو لاؤ اور خود بھی فرض علم کے لیے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اے عالم الغیب، دلوں میں تصرف رکھنے والے مالک، جو تیری محبت و الفت میں تیرے رسول کی وفا کے لیے جو باتیں بولی گئی ہے مولا، ان کے ذہنوں میں محفوظ فرما دے مولا۔ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے بار الہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، اے بار الہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاع کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔